السلام کو کس نے کہا ابن اللہ؟ کس نے کہا؟ یہودیوں نے. موسیٰ علیہ السلام کو کس نے ابن اللہ کہا؟ عیسائیوں نے. نبیوں کی بھی پوجا کی گئی ہے. نبیوں کی یہ جو بیت اللہ کے اندر 360 نسب تھے اور سب سے اونچا بت کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. جتنے بھی نیک گزرے ہیں ان کی کیا کی گئی ہے. اور اللہ کے نبی نے اس دنیا سے رخصت ہونے وقت اللہ سے ایک دعا کی ہے. اللہم کیا مانا ہے؟ اے اللہ لا تجعل نہ تو بنانا قبری میری قبر کو وثناً بت. وثن عربی میں کیسے کہتے ہیں؟ بت. وثناً بت. بت کب بنتی ہے؟ یعبد کہ اس کی کیا شروع ہو جائے؟ عبادت شروع. قبر کی جب عبادت شروع ہو جائے نا تو اس وقت اس کی کیا اس کو وہ کیا بن جاتی ہے؟ بت بن جاتی ہے. بت. اور ہم صرف بت کس کو کہتے ہیں؟ ان پتھروں کو, مورتیوں کو. سمجھ آ رہی؟ وہ ایڈے بھی پاگل کو نہیں کہ پتھر, اگر پتھر ہی کی عبادت کرنے مقصود ہوتی تو کسی بھی پہاڑ کے سامنے جا کر جھک جاتے. اور مورتی کی شکلیں کیوں بناتے ہیں؟ ناک کیوں بناتے ہیں؟ آنکھیں کیوں بناتے ہیں؟ کان کیوں بناتے ہیں؟ پوری تصویر بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں؟ اور پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وہ بزرگ ہوتا ہے, اس کی پوری شکل تصویر بناتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اب بدھ کی نئی شکل آ گئی ہے. اب مجھے پہلے تو تصویر یہ ویڈیو یہ کیمرہ نہیں ہوتا تھا نا, تصویر یہ نہیں بنتی, پہلے ہاتھوں سے تصویر ہوتی. اب پیروں کی تصویریں جناب گھروں میں سجا دی ہیں اور اس کے سامنے جھک رہے ہیں. اور لاسانی بدبخت جو لاسانی کیا نا بھی حرام ہے, وہ جو فیصل آباد میں ایک مردار ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو لاسانی سرکار کہتا ہے. لاسانی کا معنی پتہ ہے؟ لاسانی, اس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں, جو اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو صرف اللہ کی ذات ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہ بدبخت اپنے آپ کو لاسانی سرکار کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہمارے میاں طارق صاحب ان کے گاؤں میں وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے نا مجھے کہتی ہے کہ میرا کوئی بھی مشکل ہے تو میں لاسانی سرکار کی تصویر سامنے رکھ لوں نا, میں کہتی ہوں یا لاسانی سرکار, یا لاسانی سرکار, یا لاسانی سرکار. اور ہم کہتے ہیں کہ شرک نہیں ہو رہا. اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کو پکارنا, یہ کیا ہے؟ یہ غائبانہ طور پر دیکھیں میں نے آپ کو کہا شاہ جی پانی پلا دو, بلال بھائی پانی پلا دو, یہ غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو, آپ میری بات سن رہے ہو. آپ یہاں پر نہیں ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے پل 11 پر, اور میں یہاں کہوں شاہ جی پانی پلا دو, شاہ جی پانی پلا دو. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ اگر اس نظریے سے یاد کرو, شاہ جی کو بناؤ کہ شاہ جی پل 11 تو بیٹھ کے میری پکار سن دے پہن تے میری اور میں پانی پلوا سکتی صحیح. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک. لوگوں کو برگلاتے ہیں جی دیکھو جی آدمی میری جناب علی پانی پلوا دیتا ہے, کر دیتا ہے, کر دیتا ہے. یہ شرک نہیں ہے. یاد رکھیں ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب. اسباب سے ہٹ کر اگر آپ کسی کو پکاریں اور اس نظریے سے پکاریں کہ وہ میری پکار کو سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے, اور جاننے کے بعد سننے کے بعد میری حاجت کو کیا کر دے گا؟ پورا بھی کر دے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے شرک. اب ادھر آ جائیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اور اگر وہ تجھے پہنچانا چاہے بِضُرٍّ کوئی تکلیف, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو اس کو کھولنے والا, اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں مگر وہی ہے. لا الہ الا ہو, لا الہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ تجھے بھلائی پہنچانا چاہے, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے, چاہے دکھ دے چاہے سکھ دے, اس کی مرضی. وَهُوَ الْقَاهِرُ,
اور وہی غالب ہے فوق عبادہ، کس پر؟ اپنے بندوں پر، اسی کا زور چلتا ہے اپنے بندوں پر. وہو الحکیم، اور وہی حکمتوں والا ہے. الخبیر، وہی باخبر ہے، اس کے سوا کسی کی حکمت نہیں ہے، اس کے سوا کوئی باخبر نہیں. یہ اس وہی بار بار کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں کیا آ رہے ہیں؟ معرفہ آ رہے ہیں. ہوا بھی معرفہ، الحکیم الخبیر. وہو القاہر، ہوا بھی معرفہ، القاہر بھی الف لام کے ساتھ کیا آ گیا؟ معرفہ. اور جب دونوں معرفہ ہوں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حصر کا، کہ یہ کام صرف اور صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں. اللہ اکبر. قل، پوچھ میرے پیغمبر، پوچھئے نا ذرا، آپ فرما دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ ایو شیء اکبر شہادہ، بڑا گواہ کون ہے؟ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل، فرما دیجئے، اللہ. کس کی گواہی بڑی ہے بھائی؟ اللہ کی گواہی بڑی ہے کہ اللہ کے مخلوق میں سے کسی کی بڑی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہید بینی و بینکم، وہ اللہ ہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. جو کچھ تم کر رہے ہو اور جس طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اس بات پر گواہ کون ہے؟ اللہ گواہ ہے. وَأُوحِيَ، اور وحی کی گئی ہے، اِلَيَّ، میری طرف، هَذَا الْقُرْآنِ، کیا کیا گیا ہے؟ کس سے؟ کہانیاں، کول، کٹوڑے، آب، یہ وحی کیے گئے ہیں. ہاں بھائی، اللہ کے نبی کی طرف کیا وحی کیے گئے؟ کیا بھیجا گیا ہے؟ وَأُوحِيَ، اور وحی کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، اِلَيَّ، میری طرف، هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن. کیوں اتارا گیا؟ ختموں کے لیے. کیوں اتارا گیا؟ تعویذوں کے لیے. کیوں اتارا گیا؟ برکت کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے. نا نا نا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، اس لیے اتارا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں. وَمَن بَلَغَ، اور ان کو جس تک یہ پہنچا ہے. وَمَن بَلَغَ، تمہیں بھی ڈراؤں، یہ اس وقت جو موجود ہے صحابہ کو ہے. وَمَن بَلَغَ، اور جن تک یہ قرآن پہنچے ان سب کو میں اس قرآن کے ذریعے کیا کروں؟ تو تبلیغ کس کی کرنی ہے بھائی؟ تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ تبلیغ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کس بات کے پہنچانے کا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا، تبلیغ کر، کس بات کی؟ ما انزل الیک، جو اتارا گیا ہے تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے. اور وہ کیا اتارا گیا ہے؟ یہ ہے تبلیغ، یہ پہنچانا ہے لوگوں تک، یہ کھول کھول کر پہنچانا ہے. اس میں وٹ شٹ نہیں رکھنے، اس میں خوف اور ڈر یہ نہیں کرنا کہ اگر میں کھول کھول کر لوگوں کو بتاؤں گا تو میرے چندے کیا ہو جائیں گے؟ بند. بخشڑیاں کیا ہو جائیں گی؟ بند. لوگ مسجد چھوڑ دیں گے، لوگ نماز چھوڑ دیں گے میرے پیچھے پڑھنا. نہ پڑھے بھائی، آپ کا کام یہ، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لانا ہے. نہیں، کس کے پیچھے لگانا ہے؟ اللہ کے پیچھے لگانا ہے، اللہ کے قرآن کے پیچھے لگانا ہے، اور اللہ کے نبی کے پیچھے لگانا. اپنے پیچھے نہیں لگانا، اپنا جتھا اور جماعت نہیں بنانا. ہاں، کہ زیادہ مقتدی ہوں گے تو چندہ زیادہ آئے گا، شیرینیاں زیادہ آئیں گی، حلوے زیادہ آئیں گے. نا نا نا. ہاں، اِنَّکُمْ، کیا تم گواہ، اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ کے ساتھ، آلِهَةً أُخْرَى، اور بھی معبود ہیں. اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں بھائی، اور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، کیا تم گواہی دیتے ہو، کیا تم
اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے، لا اشہد، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کوئی اور حاجت روا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور مشکل کشا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور داتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور رزق بخش ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور لجپال ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور بگڑی بنانے والا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی عزتیں دینے والا ہے۔ نہ نہ نہ، یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی عزت دینے والا، نہ کوئی ذلت دینے والا، نہ شفا دینے والا، نہ صحت دینے والا، نہ رزق میں برکت دینے والا، نہ مال بڑھانے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ دکھ دینے والا، نہ سکھ دینے والا، نہ زندگی دینے والا، نہ موت دینے والا، سارا کچھ کرنے والا ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ سمجھا؟ قل، پھر میرے پیغمبر فرما، قل، آج تو قل کی بہار ہے، اے سارے قل لینے، اصل میں قل پڑھتا ہے نا، قل، اے ہیں قل سارے، قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، انما، کیا معنی ہے؟ انما، بے شک، پکی بات ہے، ہوا، وہ، الہ، معبود ہے، واحد، وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ اور معبود کا معنی سمجھ ہے؟ یہ ساری چیزیں نال لانی ہیں، لا الہ الا ہو، وَإِنَّنِي، اور بے شک میں، بریء، بیزار ہوں، مما، ان معبودوں سے، تشرکون، جن کو تم شریک کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ سانجھی سمجھتے ہو، میں ان سارے معبودوں سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں، میری برات ہے، میرا ان کے ساتھ کیا ہے؟ قطع تعلق ہے، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ہے اللہ کی توحید، یہ ہے اللہ کا پیغام، اور اسی پیغام کی وجہ سے تو مشرکین مکہ آپ کے کیا بن گئے تھے؟ دشمن۔ ورنہ 40 سال تک تو آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق و امین۔ لیکن جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ ان کے سامنے پیش کیا تو یک لخت کیا ہو گیا؟ نظام چینج نہیں ہو گیا جی رانا صاحب؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔